بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہر ہفتہ اتوار کی رات مسائل جو ساتھی پوچھتے رہتے ہیں تو اسی رات اسی وقت جواب دیا جاتا ہے۔ اب کچھ ساتھیوں کے سوال ہیں۔ سوال نمبر ایک ساتھی نے سوال کیا کہ ایک آدمی آیا، نماز جماعت کھڑی تھی، وہ جماعت میں شامل ہونے کے لیے امام صاحب رکوع میں ہیں اور ابھی اس نے اللہ اکبر کہا، رکوع میں امام کے ساتھ نہیں ملا، یا اللہ اکبر کہہ ہی رہا تھا کہ امام صاحب کھڑے ہو گئے ہیں۔ اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ آیا کہ وہ اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، یا رکوع اس کا یہ رکعت شامل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اگر امام صاحب رکوع میں تھے، بندہ آنے والا شامل ہوا، اس نے اللہ اکبر کہا اور 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کی جتنی دیر وہ قیام میں کھڑا رہا، پھر رکوع میں شامل ہوا، رکوع اس کا بالکل سیدھا ہو گیا، برابر ہو گیا، پھر امام رکوع سے کھڑا ہوا تو تب اس کی رکعت بھی ہو گئی، اسی رکعت میں وہ شامل ہو گیا ہے۔ اگر وہ ان 2 وجوہات رہ گئیں، یعنی مثلاً وہ آیا، ابھی اس نے اللہ اکبر ہی کہا تھا کہ امام نے اپنا سر رکوع سے اٹھا لیا، یا اللہ اکبر کہا، ابھی رکوع میں جانے ہی والا تھا کہ امام صاحب نے اللہ اکبر کہہ دیا، سر اپنا رکوع سے اٹھا لیا، تو اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن وہ رکعت شامل نہیں ہوگی۔ سمجھنا پھر، اگر رکوع میں امام صاحب کے ساتھ شامل رہا، قیام اس کا مکمل ہو گیا، یعنی 3 دفعہ سبحان اللہ جتنی دیر کھڑا رہا، اور اس کے بعد وہ رکوع میں امام صاحب کے ساتھ شامل ہو گیا، بالکل رکوع اطمینان کے ساتھ پہنچا، پھر امام نے اپنا سر اٹھایا، یعنی رکوع سے سیدھے کھڑے ہونے ہوئے تو تب اس کی رکعت ہو جائے گی، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو اس کی رکعت نہیں ہوگی۔ ایک ساتھی نے سوال کیا ہے، سوال نمبر 2، کہ امام صاحب آخری اتحیات میں بیٹھے تھے، فجر کی نماز تھی 2 رکعت والی، یا مغرب کی تھی 3 رکعت والی، یا ظہر و عصر عشاء تھی 4 رکعت والی۔ امام صاحب کا آخری قاعدہ تھا، آخری اتحیات میں وہ امام صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو پیچھے سے مقتدی آیا، اطمینان سے قیام کیا، پھر وہ آ گیا اتحیات میں، ابھی وہ بیٹھے ہی تھا، یا اس نے کچھ الفاظ پڑھے ہی تھے کہ امام صاحب نے سلام پھیر دیا ہے، آیا اس مقتدی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اس مقتدی کو اتحیات عبدہ و رسولہ تک پوری کر کے پھر اسے کھڑا ہونا چاہیے، عبدہ و رسولہ مکمل کرے اور پھر کھڑا ہو جائے۔ سوال نمبر 3، ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ امام صاحب تیسری یا چوتھی یا دوسری رکعت میں تھے، 1 یا 2 رکعتیں ہو گئی تھیں، اب مقتدی آیا ہے اور نماز بھی سری ہے، جہری نہیں ہے، آیا وہ جب مقتدی پہنچا ہے اور اس کو اس بات کا علم ہے کہ یہ دوسری رکعت ہے، تیسری یا چوتھی ہے، اسے ثنا پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ثنا پہلی رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ اگر مقتدی کو خبر نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، تو تب تو وہ پہلی رکعت سمجھتے ہوئے پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ اگر مقتدی کو پتہ ہے کہ 1-2 رکعتیں ہو گئی ہیں تو اسے ثنا نہیں پڑھنی چاہیے۔ اور اسی طریقے پر اگر وہ جہری نماز ہے، آیا امام صاحب نے قرات شروع کر دی تھی
پہلی رکعت بھی تھی، امام صاحب نے قرأت شروع کر دی تھی اور وہ پہنچا ہے تو تب بھی اسے ثنا نہیں پڑھنی چاہیے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اور ایک ساتھی نے سوال کیا ہے، سوال نمبر 4، کہ گھی ہے، شہد ہے یا تیل ہے، وہ ناپاک ہو جاتا ہے تو اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک تو ہے مثلا کوئی کپڑا ہے، چادر ہے تو دھونے سے اس انداز میں پاک ہو جاتا ہے۔ اب وہ گھی ہے، تیل ہے یا شہد ہے، اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو اس میں مختلف اقوال لکھے ہیں پاک کرنے کے طریقے کے، اور ایک آسان طریقہ ہے جس طرح در مختار میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اس میں جتنا وہ گھی، تیل یا پانی ہے، اتنا تیل ہے اتنا اس میں پانی ڈالا جائے، پھر اسے جوش دیا جائے، یعنی آگ پہ پکایا جائے، وہ پانی ختم ہو جائے، وہ گھی تیل جو ہے وہ بقیہ بچ جائے، پھر اسی طریقے پر دوسرا دفعہ پھر پانی ڈالا جائے، پھر اسے پانی خشک کیا جائے آگ پہ رکھ کے، پھر تیسری دفعہ اتنا پانی پھر ڈالا جائے، پھر اس کو آگ پہ خشک کیا جائے، تو اس سے جب تیسری دفعہ کرے گا تو وہ گھی تیل پاک ہو جائے گا۔ اور فتاوی دارالعلوم میں لکھا ہے مفتی عزیز الرحمن صاحب نے کہ در مختار میں جو لکھا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ دودھ اور شہد اور تیل 3 دفعہ جوش دینے سے پاک ہو جاتا ہے، یعنی ہر ایک دفعہ اس قدر جوش دیا جائے کہ پانی جل جائے۔ اور یہی حکم جو تیل کا ہے، گھی کا ہے، غیر جامد کا ہے۔ اور شامی میں ہے کہ تیل میں جوش دینے کی بھی ضرورت نہیں، بلکہ ہر دفعہ پانی ڈال کر اس کو خوب ہلا لیا جائے، جب کچھ ٹھہرنے سے تیل اوپر آ جائے اس کو علیحدہ اٹھا لیا جائے، اس طرح 3 دفعہ کیا جائے تو یہ پاک ہو جائے گا۔ سوال نمبر 6 غالباً ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ بیوی کے مرنے سے اس کی بھانجی سے فوراً نکاح کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ کہ ایک آدمی، سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ ایک آدمی نے اپنی عورت کے انتقال کے 15 یا 20 دن گزر جانے کے بعد اپنی بیوی، اپنی منکوحہ کی بہن کی بیٹی سے نکاح کر لیا یعنی بھانجی سے، یا اپنی سالی سے نکاح کر لیا، کیا شرعاً یہ نکاح درست ہے کہ نہیں ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ جس آدمی نے اپنی بیوی کے مرنے کے بعد اس کی بہن یا بھانجی سے فوراً نکاح کیا یہ جائز ہے، اور رد المختار میں یہ ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 2 ہے، جلد نمبر 2 ہے، اور صفحہ نمبر 308 ہے جو میرے پاس ابھی موجود ہے، اور باب المحرمات اس کے اندر یہ بات واضح طور پر ہے۔ تو اس طرح کرنے سے ایک اور مسئلہ، بعض حضرات نکاح کرتے ہیں۔ ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ ایک بندے نے نکاح کیا ہے اور نکاح میں گواہ ایک تھا اور دوسرا گواہ اس نے قرآن مقدس کو بنایا، آیا کہ یہ نکاح درست ہے یا نہیں؟ پہلی بات ذرا سمجھیے کہ نکاح کو عام کرنا چاہیے، علی الاعلان کرنا چاہیے، مجمع میں کرنا چاہیے، یہ سنت عمل ہے۔ اب سوال یہ ہے، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جو آدمی اس طرح نکاح کرتا ہے یعنی کہ وہ قرآن مقدس کو گواہ بناتا ہے، شریعت میں ایجاب قبول کے وقت نکاح میں 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر 2 گواہ نہیں ہیں، 2 گواہ عاقل بالغ ہوں، اگر وہ مرد ہوں، اگر یا ایک مرد اور 2 عورتیں ہوں، اگر یہ نکاح میں یہ گواہ نہیں ہیں تو نکاح بالکل بھی درست نہیں ہے۔ ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ یہ نکاح خان، خواہ وہ قاضی ہے، مولوی ہے، جو نکاح پڑھانے والا ہے وہ اجرت لیتا ہے، یہ آیا کہ جائز ہے یا نہیں ہے؟
یہ اجرت لینی چاہیے نہیں لینی چاہیے یا کتنی لینی چاہیے؟ جواب اس کا سنیے، میرے پاس اس وقت موجود ہے کتاب کفایت المفتی، جلد اس کی 5 ہے اور صفحہ نمبر 148 ہے۔ اس میں مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ اجرت نکاح خوانی باہمی رضامندی سے مقرر کر لینے کے بعد جبراً لی جا سکتی ہے۔ لفظ سمجھنا، اجرت نکاح خوانی باہمی رضامندی سے مقرر کر لینے کے بعد جبراً لی جا سکتی ہے، اور جو شخص یعنی بیٹی والا یا دلہا والا نکاح خواں کو بلائے گا اس کو اجرت ادا کرنی ہوگی، اور اگر اجرت پہلے طے نہ کی ہو تو جو عرف میں ہے اس کے موافق دینی ہوگی۔ یہاں جس علاقے میں جس طرح ہمارے اسی دولتالے میں چل رہی ہے کہ نکاح بچی والے بلاتے ہیں اور اجرت بچے والے دیتے ہیں، اور بلکہ جب امام صاحب کو رکھا جاتا ہے تو اس امام صاحب سے یہ بات طے ہوتی ہے کہ اس محلے کے نکاح جتنے بھی ہوں گے وہ پیسے آپ کو دیے جائیں گے، تو یہ اس تنخواہ میں شامل کیے جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اسی محلے والا وہی مولوی، وہی قاضی، وہی نکاح پڑھائے گا اور وہ اجرت لے گا جو طے شدہ پہلے سے طے ہوئی ہے۔ تو خیر بہرحال واللہ اعلم بالصواب۔ ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ آیا نکاح کرتے ہوئے بچی سے اجازت نہیں لی، اور یا اجازت لینے کے لیے گئے تھے تو انہیں اجازت لینے کے لیے کس کو جانا چاہیے؟ جس طرح عام رواج ہے کہ ڈکشنر وغیرہ پر آج کل کیونکہ سین کیے جاتے ہیں، تو اس بارے میں اجازت لینے کے لیے کس کو جانا چاہیے؟ جواب اس کا یہ ہے، یا سین کرانے کے لیے کس کو جانا چاہیے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ محرم جو ہے، اس بچی کا جو محرم ہے جس کا نکاح ہو رہا ہے اسے جانا چاہیے، نہ کہ جو برادری کا بڑا ہو وہ جا کر صحن کروا کے آئے یا اجازت لے کر آئے۔ محرم جو ہے اس کا والد ہے، بھائی ہے، چاچا ہے، تایا ہے، ماموں ہے، جو جتنا قریبی محرم ہے اس کا اتنا زیادہ حق ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو صحیح معنی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی جتنے بھی حضرات کچھ مسائل ہیں تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بعض ایسے مسائل بھی ہوتے ہیں جو سامنے بندہ پوچھنے سے گھبراتا ہے، تو میرا واٹس ایپ نمبر اس ویڈیو میں دیا جاتا ہے، تو آپ حضرات واٹس ایپ سے پر پوچھ سکتے ہیں، پھر اس کا جواب انشاءاللہ العزیز ہفتے والا دن اتوار کی رات عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ العزیز اس کا جواب دیا جائے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ آپ کو سمجھنے کی اور مجھے سمجھا سکنے کی مکمل طور پر توفیق عطا فرمائے، پھر طرفین کو اس پر صحیح معنی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا